بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پہ برا وقت آ جائے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سگے بھائی ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے برے وقت میں۔ یہ اکثر دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ وہ ایک بھائی تو بہت امیر تھا، اس کے حالات بڑے اچھے تھے۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا، تو وہ بڑا بھائی ہمیشہ روب مارتا تھا کہ تم چھوٹے ہو، تمہارے پاس کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی چیز نہیں ہے، میں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اور دیکھو میں تو یوں ہوں، تم بیٹھے رہتے ہو، تمہارا کچھ نہیں۔ ہر وقت کے یہ تانے تشنے سن سن کے نا وہ بھائی بیچارہ بیزار ہو گیا چھوٹا۔ ایک دن اس کو بہت ہی دل اداس ہوا اور وہ گھر سے نکل گیا۔ سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بس میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب بس میں یہاں سے جا رہا ہوں، کچھ بن گیا تو آ جاؤں گا، نہیں تو رہ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ نکل گیا یہاں سے۔ جب نکلتا ہے راستے میں جاتا ہے، آگے جاتا ہے، دوسرے گاؤں کے پاس کسی جگہ پہنچتا ہے تو دکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار بنا رہے ہیں اور اس کی دیوار بار بار نیچے گری جا رہی ہے۔ ایک بندہ سیمنٹ لگاتا ہے، پھر دوسرا لگاتا ہے کہ نیچے دیوار ڈھل جاتی ہے۔ تو وہ اتنے میں وہ کھڑا ہوا روز یہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کا مالک آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی تم کون ہو، کیا یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمہاری دیوار کھڑی کیوں نہیں ہوتی، یہ کاریگر ہیں کیا مال ڈال رہے ہیں، ڈالتے ہی نہیں کہ گر جاتی ہے، اور یہ وہ کہنے لگا یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ اتنے دن سے کر رہے ہیں، میں آج تک نہیں سمجھ سکا، میں کروں کیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ دیوار کھڑی ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں اپنی قسمت بنانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر تم قسمت بنانے جا رہے ہو، تمہیں معلومات کچھ اس کے بارے میں ملے کہ دیواریں کیوں نہیں کھڑی ہو رہی، کیا وجہ ہے، تو ہمیں بھی بتانا۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر آگے جاتا ہے، دریا آتا ہے، تو دریا سے کراس کرنے لگتا ہے تو کچھوا ملتا ہے۔ کچھوا کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں اپنی قسمت بنانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا اچھا اگر تم اپنی قسمت بنانے جا رہے ہو تو میرے لیے بھی ایک چیز پوچھ لینا کہ میں پانی میں رہتا ہوں، اتنے ٹھنڈے پانی میں، لیکن میرا دل اندر سے جلتا رہتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ ملا تو میں یہ بھی تمہیں بتا دوں گا۔ پھر وہ آگے جاتا ہے تو جا کے ایک آلو بخارا توڑ کے کھاتا ہے، درخت پہ لگا ہوا تھا۔ جب وہ آلو بخارا تھوڑا سا کھاتا ہے تو کڑوا زہر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اوہ ہو یہ کیا، وہ اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، درخت کہتا ہے ہاں تم نے بھی پھینک دیا نا، میرا پھل کڑوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ آتے ہیں میرا پھل توڑتے ہیں، کڑوا کی وجہ سے مجھے برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تم اگر جا رہے ہو کہیں تو پوچھ لینا کسی سے کہ بھئی یہ کیوں ہے، شاید تمہیں کوئی راستہ ملے کچھ بننے کا، تو ہمارا بھی یہ پوچھ لینا۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کرتا ہوا وہ آگے کہیں جنگلوں میں نکل جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک فقیر کی جھونپڑی آتی ہے، وہ اس کے اندر جا کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا رات ہو گئی، کچھ کھانا مل جائے گا۔ وہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے جھونپڑی والا، اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک کھانا وانا دیتا ہے جو بھی ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں کچھ بننے کے لیے، کیونکہ میں بہت ناکام شخص ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب مجھے تانے دیتے ہیں۔ چونکہ وہ بزرگ ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آج سے تم جاؤ گے نا یہاں سے تو تمہاری قسمت بن جائے گی، اب تمہارے راستے کھل گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا، اور وہ وہاں سے صبح نکل جاتا ہے۔ جب وہ یہاں سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بابا، جانے سے پہلے میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اس طرح ایک پھل میں نے کھایا، وہ کڑوا نکلا، تو اس کا بتا دیجئے کہ وہ کیوں کڑوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اس کو راز بتاتا ہے اس کا۔ پھر وہ کیچوے کا پوچھتا ہے، اور پھر وہ اس کا پوچھتا ہے دیوار کا۔ وہ تینوں راز بابا اس کو بتا دیتا ہے اور وہ واپس نکلتا ہے۔ جب وہ واپس جاتا ہے، درخت کے پاس پہنچتا ہے تو درخت کہتا ہے تم نے میرے بارے میں پوچھا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے تمہارے بارے میں، مجھے معلومات ملی کہ تمہارا جو درخت ہے پھل اس لیے کڑوا ہے کہ تمہارے درخت کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ہاں، انہوں نے کہا کہ خزانہ نکلوا دو تو تمہارا پھل میٹھا ہو جائے گا اور سب تعریف کریں گے، اتنا میٹھا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں کس سے نکلواؤں، تو ہی نکال لے خزانہ۔ تو وہ شخص کیا کرتا ہے، گڑھا کھود کے خزانہ نکال لیتا ہے، اس کو گٹھڑی میں ڈال کے باندھتا ہے اور اپنے سر پہ رکھ کے چل پڑتا ہے۔ دریا کراس کرنے لگتا ہے تو کیچوا مل جاتا ہے۔ کیچوا کہتا ہے میرے بارے میں کچھ پوچھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہارے بارے میں یہ کہا کہ تمہیں بڑی ہنر کی باتیں آتی ہیں، لیکن تم صرف اپنے تک رکھتے ہو، تم یہ باتیں لوگوں کو پھیلاؤ اور بتاؤ تو تمہارا دل ٹھنڈا اور سکون سے ہو جائے گا۔ جب وہ آگے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ دیوار والا آدمی بھی اس کو مل جاتا ہے، جس کے گھر کی دیوار بار بار گر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم آ گئے، تم نے کسی سے پوچھا میرے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بزرگ ملے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا
کہ تمہارے گھر میں ایک جوان لڑکی ہے جس کی شادی کرنی ہے، تم اس کی شادی کر دو تو تمہارے گھر کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں واقعی مجھے تو ہے میرے گھر میں بیٹی، مجھے اس کی شادی کرنی ہے لیکن میں توجہ نہیں دیتا۔ تو وہ اس شخص سے کہتے ہیں کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تو یہ بابا وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، میری شادی کرا دو۔ اس طرح اس لڑکے کی شادی بھی اتنے امیر لوگوں کی بیٹی سے ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی جو گھر کی دیواریں تھیں وہ کھڑی ہو گئی اور وہ بندہ بھی خوش ہو گیا۔ یہ اپنی بیوی، اپنا خزانہ اور اپنی ساری چیزیں لے کے بہت شان سے واپس اپنے گاؤں آیا۔ جب بھائی کی طرف آیا تو بھائی نے دیکھا اور اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، اور وہ کہنے لگا یہ کیا، تم تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس یہی اللہ کی بڑائی ہے کہ کل تمہارے پاس تھا آج میرے پاس ہے۔ کبھی بھی انسان دیکھیں غرور نہ کرے اپنی دولت کیا چیز ہے، دولت کے اوپر اس کے اوپر کہ بھئی یہ تو آنی جانی چیز ہے۔ ہاں ہنر اور آپ کی قابلیت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کا علم آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن دولت آج ہے کل نہیں، اس پہ کبھی غرور نہ کریں کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے۔ اس دولت کے اوپر غرور کرنا سخت اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے میں نے آج آپ کو ایک قصہ سنایا کہ اس سے یہ عمل لیں کہ ہم نے غرور نہیں کرنا اپنی دولت پر یا اپنی کسی چیز پر۔ ہاں اگر آپ میں علم ہے تو وہ پھیلانا ہے، اگر آپ میں کوئی قابلیت ہے تو دوسرے کو بتانی ہے۔ تو اس طرح جو اپنے اندر رکھیں گے ہم کوئی چیز تو اندر ہی اندر پکتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہماری جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی قابلیت لوگوں تک پہنچانی ہے، پھیلانی ہے، اللہ کا نام، اللہ کی چیزیں، اللہ کی بڑائی۔ تو اس لیے ہمیشہ اس پہ رہیں، کبھی بھی غرور نہ کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ دولت آنی جانی چیز ہے، اور جو علم اور جو آپ کی اپنی ذات ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی اور آپ پھیلاتے رہیں گے لوگوں کو، اور اللہ کی رضا ہوگی تو دولت بھی آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی کیونکہ آپ اس دولت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور نہ کسی کو جتاتے ہیں اور نہ کسی کو دکھاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہے، کیونکہ آپ بے شک اس کے مالک ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کو احساس نہ دلائیں کہ میں امیر ہوں اور تم غریب ہو۔ وہ بھائی جو تھا وہ احساس ہی تو دلاتا تھا جس کے اوپر اللہ نے اس شخص کو اتنا نواز دیا۔ تو اللہ ہم سب کا ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا سا کام کریں، اچھے سے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔